سر گزشتہ 2 سال سے آپ نے جب سے اسمبلیاں تحلیل کی ہیں تو آپ کی گورنمنٹ کا مینڈیٹ آپ کے مطابق جو ہے آپ کہتے ہیں کہ فارم 47 ہمارا جو ہے انہوں نے من گھڑت فارم 47 بنایا ہے. 2 سال کا دوار آپ کا کیسا گزرا؟ کیا آپ نے کھویا، کیا پایا؟ جی اصل میں بلال میں آپ کو عرض کروں کہ میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. ایک حصہ جب ہماری اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، جو کہ سو کالڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اس کو کہوں گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بدترین دور تھا فسطائیت کا، جو پنجاب کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی لوگوں پہ کیا گیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے 80% لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اگر آپ ووٹ ٹیکر پارٹیز کو دیکھیں نا 2024 میں، تو وہ 34 سم تھنگ پاکستان تحریک انصاف ہے جن کو گورنمنٹ دی ہوئی ہے فارم 47 کے باوجود وہ تو 31 پہ ہیں. آپ اگر آپ یہ کیلکولیشن کریں اور یہ دیکھیں تو میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم جو کہ کیئر ٹیکر ٹائم اس کو کہتے ہیں، لیکن وہ ایک سو کالڈ کیئر ٹیکر ٹائم تھا، وہ اسی جماعت اسی حکومت کا تسلسل تھا، جن کا مقصد یہ تھا کہ بجائے کو تعمیری کام کرنے کے ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ریپریزنٹیٹیو اور تمام جتنے بھی ہمارے لیڈرز تھے ان کو کرش کیے، ان سے پریس کانفرنسز کروائیں. 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے. اس کو تو ہم پاکستان تحریک انصاف کا سیاہ ترین، بلکہ پاکستان کا سیاہ ترین دور اس میں کنسیڈر کریں گے، بیکاز اس دور میں ایک سیاسی پارٹی کو ایک کیئر ٹیکر حکومت مار رہی ہے. یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے. ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جو کہ اسمبلیز ڈیزالو ہونے کے بعد وہ گورنمنٹ آئی، اور اس گورنمنٹ نے ایک جماعت کو توڑنے میں، کرش کرنے میں، ان کے بندوں کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو وہ دور تو ایک فسطائیت کا دور تھا. اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں کہ اس دور میں کیا ہوا ہے، کوئی تعمیری کام نہیں ہوا اور ایک لمبے عرصے تک چلتا رہا. نگران حکومت کا دور چلتا رہا. اس میں 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے، نہ ہوئے. یعنی آپ ایک اتنی بڑی وائلیشن ہوئی ہے آئین پاکستان کی کہ اس کو تو پاؤں تلے روندا گیا. جو پہلا ٹینور، اب چونکہ اب 2 سال کی بات کر رہے ہیں، جب نیوٹرل تو آپ نہ ہی کہہ سکتے نا. نیوٹرل تو کیا تھی، وہ نیوٹرل وہ نہیں تھی، وہ تو گورنمنٹ تھی، صرف اس کا مقصد ہی ایک تھا. ان کا پرپس تو یہی تھا کہ الیکشن کروانے تھے. ان کا پرپس یہ تھا، جو دیکھیں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے نا جی، ہوتا کیا ہے، تمام ترقیاتی منصوبے رک جاتے ہیں. ایک ٹمپریری بیسس پہ جو ڈپٹی کمشنرز، جو ڈی پی اوز، جو آر پی اوز، جو آئی جی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 3 ماہ بعد گورنمنٹ نے آ جانا ہے. یہ گورنمنٹ تو چلی 2.25 سال، 1.5 سال، اور اس نے جو حال کیا وہ آپ کو پتہ ہے. باقاعدہ نئے منصوبے لانچ کیے گئے، باقاعدہ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں تھا. دیکھیں یہ چیزیں تو نکلیں گی نا، یہ تو جب پتہ چلے گا جب نکلیں گی. تو اس کے بعد 8 فروری ہوا. 8 فروری کو، اور میں ایک اور بات کروں، کبھی کسی ملک کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ آپ کینڈیڈیٹس کو پکڑ لیں، ان کے پرپوزرز کینڈیڈیٹس کو پکڑ لیں. کوئی کینڈیڈیٹ حلقوں میں نہیں جا سکتا تھا. تو اس کے بعد 8 فروری کو ایک انقلاب آیا، اور اس انقلاب کو انہوں نے بغیر ڈکار کے ہضم کر لیا. مینڈیٹ کھو دیا لوگوں کا. جہاں پہ لوگوں کا ووٹ پڑا وہاں سے نہیں نکلا، ووٹ دوسری جگہ سے نکلا. اس کے بعد فارم 47 کی گورنمنٹ فارم ہو گئی. فارم 47 کی گورنمنٹ جب آئی تو بجائے اس کے کہ چلو ان کو ایک لولا لنگڑا مل گیا تھا مینڈیٹ، ایک ان کے آقاؤں نے ان کو مینڈیٹ دے دیا تھا کہ آپ بیٹھے حکومت کریں اس غریب عوام پہ اور ان کا خون چوسیں اور ان کی مرضی کے برخلاف آپ اس صوبے پہ حکومت کریں، ملک پہ بھی اور صوبے پہ بھی.
تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ یہ کوئی تعمیری کام کرتے، آج دن تک آپ دیکھیں آئی جی پنجاب وہی ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، چیف سیکرٹری بھی وہی ہے. دیکھیے کون سا ان کے پاس ایسا میکنزم ہے اور کون سا ان کے پاس ایک ایسا کوئی وہ ایکسٹریم ایکسٹرا آرڈنری وہ جینیس ہیں کہ ان کے بغیر کوئی بندہ ہی نہیں، اپنا کو لگا لیں. ایک روایت ہوتی ہے کہ کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ کے بعد جب ایک گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اپنی چیزیں خود لے کے آتی ہے، اپنی بیوروکریسی، خصوصاً سی ایس اور آئی جی تو ان کا خود آتا ہے، چلیں وہ ایک ہی ہیں سارے، ہمیں ان سے کوئی نہیں ہے جو بھی ہو. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ 2024 میں دہشت گردی میں کتنا اضافہ ہوا. 2024 میں اب مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، آلموسٹ 20 to 22% دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. آپ ان کی کارکردگی یہ دیکھیں کہ اپنے ڈیفمیشن بل سے یہ شروع ہو جائے اب، اور آج دن تک رات کو 12 بجے انہوں نے ڈیفمیشن بل منظور کیا. بجلی کے بل، بجلی کی قیمتیں اتنی بڑی، کہاں گئی ان کی وہ سولر سکیم، کہاں گئے ان کے وہ کسان کارڈ. انہوں نے تقریباً 1550 ارب روپے کا انہوں نے بجٹ پیش کیا، جس میں سے آلموسٹ تقریباً 8.5 ارب روپے کا ان کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام تھا. اس میں کہاں گئے ان کے فلیگ شپ پروگرام تھے؟ مجھے یہ تو دکھا دیں وہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل کدھر بنا ہے؟ ہوا میں بنا ہے. اب تو 9 مہینے ہو گئے ہیں، اور یہ تو کہتے تھے ہمارا تیز ترین پروجیکٹ ہے. مجھے اتنا بتا دیں کہ انہوں نے کسان کے ساتھ جو ظلم کیا، اور اس ظلم کے بعد 799 ارب روپیہ کسان کو نقصان پہنچا، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس وقت ہم 60 لاکھ گانٹھ پہ کپاس کی نہیں پہنچے. اس موسم میں ہم تقریباً 1 لاکھ گانٹھ سے اوپر چلے جاتے تھے، ایک کروڑ گانٹھ سے ہم اوپر چلے جاتے تھے. اس کی پیداوار میں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان کے پاس پیسے نہیں تھے. منجی میں آپ چاول میں دیکھ لیں پیداوار میں کمی ہے. کسان رو رہا ہے. بجلی کے بل اتنے زیادہ گرمیوں میں آئے ہیں، اور انہوں نے ایک ٹیکنیکل کام کیا کہ انہوں نے اکتوبر میں کہا ہے جی ہم ریبیٹ دے رہے ہیں ہم، اور وہ بھی اکتوبر میں. اب سردیوں میں کیا بل آنے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے 45 ارب روپیہ آئی پی پیز کو دے دیا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام سے نکال کے. انہوں نے یہ شرائط رکھی ہے نا کہ 400 یونٹ استعمال کرنے والوں کو فائلر لینے کے لیے یونٹ استعمال کرنے پڑیں گے. دیکھیں میری بات سنیں، فائلر اور نان فائلر پہلا، دوسرا 400 یونٹ استعمال کر، یعنی یہ عجیب و غریب لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے عوام کو لگایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے بلال کہ یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے. عوام نے تو ان کو کیا ہے ریجیکٹ. جب عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے تو یہ عوام کا بھلا کیوں سوچیں گے؟ جب تک اس ملک میں ٹرو اسپرٹ کی گورنمنٹ، جو کہ جس طرح جمہوریت کا اصول ہے کہ بائی دا پیپل فار دا پیپل، جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں ہوگا. اور یہ جو سال ہمارا گزرا ہے، اس سال میں تو سوائے چیزوں کو کرش کرنے کے ان کا کوئی ایک کام، سموگ آئی، آپ کا ایئر انڈس کوالٹی پہنچ گئی راؤنڈ اباؤٹ 1000، اور یہ بھاگ گئے باہر. یعنی یہ وہ 10-15 دن یہ باہر بھاگ گئی محترمہ، ٹک ٹاک پہ ٹور پہ چلی گئی. وہ شام کو ٹک ٹاک بن جاتی ہے اور وہی ٹک ٹاک چلا رہے ہیں. یعنی یہ اتنا لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. انہوں نے آئی ٹی کا افتتاح کیا. جب وہ ادھر میو ہاسپٹل کے نزدیک کہیں وہ پہنچے تو جب وہ افتتاح ہوا تو بعد میں ہر چیز کرائے پہ تھی، اٹھا کے لے گئے. اور سموک کے دنوں میں بجائے اس کے کہ یہ یہاں رہیں، یہ خود بھاگ گئے. اور کوئی مجھے آج دن تک پالیسی بتا دیں کہ انہوں نے سموک پہ کوئی انہوں نے جامع پالیسی یا انہوں نے کوئی اقدامات کیے ہوں. دیکھیں جی، سموک کی ایک ٹائم لائن تھی، اکتوبر میں آ جاتی ہے. تو انہوں نے پہلے اگست سپٹمبر میں سویرے انہوں نے کیا کیا؟ یعنی یہ نا ایک نان میچور لوگوں کا ٹولہ ہے جو شام کو ٹک ٹاک بنا دیتے ہیں.
ان کو بٹھانے والوں نے بٹھا دیا ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا کریں کیا. ایک نالائق ترین یہ چیف منسٹر ہے, پتہ اس کو ہے کوئی نہیں. کبھی یہ بچوں کو اوپر کھڑا کر کے چھتوں پہ یہ گزرتی ہے تو اوپر سے وہ پھول پھینک دیتے. یعنی لوگ اتنے اندھے ہیں کہ پھول بچوں کے ادھر باغ لگے ہوئے ہیں پھولوں کے, گلاب کے ادھر پودے لگے ہوئے ہیں جہاں سے وہ یہ پہلے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ 15ویں صدی میں رہ رہے ہیں. آسانوی چیزیں. پنجاب میں لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے, چینی مہنگی ہو گئی ہے. اب انہوں نے کسانوں کا جو نقصان کیا ہے سو کیا ہے. اب گندم شارٹ ہو رہی ہے, گندم کاشت نہیں ہو رہی. آپ کل اگر یہ جو ان کے کراپ رپورٹرز ہیں جو محکمہ ایگریکلچر میں, ان کو بلا کے پوچھیں تو صحیح گندم کتنی کاشت ہوئی ہے. 45% اس وقت گندم کاشت ہوئی ہے آؤٹ آف 100. جہاں پہ 100 ایکڑ تھا وہ 40-45 ایکڑ لوگوں نے گندم کاشت کی ہے. یہ کس طرح پوری کریں گے کل؟ الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ گندم کم ہوگی, یہ گندم باہر سے منگائیں گے. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, اور خدا آپ کو جو اب لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں, اللہ آپ کو اس کا نتیجہ دے. آپ یہی پیسہ جو کل باہر سے گندم منگوائیں گے یہ کسان کو دے دیتے, کسان کی گندم خرید لیتے. آج کسان ڈبل گندم کاشت کرتا, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ فلور ملز کو ہوگا. نیکسٹ پھر ابھی آپ دیکھیں کہ پیسے لوگ کمائیں گے. ان کے کمیشن مافیا جو ہے, جو باہر سے امپورٹ ایکسپورٹ والے, وہ پیسے کمائیں گے. تو مجھے کوئی ایسی بات یہ بتا دیں کہ 9 مہینوں میں انہوں نے ایسا کام کیا ہے جس سے امیڈیٹ ریلیف ملا ہے پنجاب کی پبلک کو. یعنی دیکھیں ریاست کا کام ہے کسی کو سب سے پہلے وہ نبض پہ ہاتھ رکھتی ہے. دیکھیں ہمارے پاس 2 سال تھے. 2 پارٹی سسٹم میں اگر کسی اور ٹرو ان کے مخالف کسی جماعت کے پاس ٹینیور تھے تو وہ 2 سال. 1.5 سال تو ہمارا کرونا میں چلا گیا, اور کرونا میں خان صاحب نے کس طرح مینج کیا, دنیا نے تعریف کی ہے. جی یہ تو کہتے رہے. 2 سال میں صحت کارڈ آپ کے سامنے ہے, بجلی, پیٹرول, ہر چیز آپ کے سامنے. ڈالر کا ریٹ مینٹین کیا گیا. یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں مہنگائی تھی؟ یہ ایک صحت کارڈ کا بھی ریپلیسمنٹ نہیں کر سکتے. 10 لاکھ روپیہ تھا. ایک بندہ سفید پوش آدمی جس کے گھر تکلیف ہو جاتی تھی وہ 10 لاکھ کا اپنا علاج کرا اس کو. ریاست کا کام ہے امیڈیٹ لوگوں کو ریلیف دے. اس بی بی نے یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ اس نے بنیادی غلط رکھی ہے. دیکھیں یہ کرتی ہے عمران خان کا مقابلہ. عمران خان ورلڈ فیم آدمی ہے. اس کے ٹک ٹاک اور ویوز لوگ لے کے اس کی تو لوگ بنا کے ولاگ بنا کے لوگ اربوں روپے پہ پہنچ گئے ہیں. یعنی صرف ولاگز کے اس کا نام استعمال کر کے لوگ کہاں پہنچ گئے, لوگ ہیرو بن گئے ہیں عمران خان کے نام کی وجہ سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے 2 سال ہیں یہ 2 پورشنز میں, ایک پورشن کیئر ٹیکر کا, سو کالڈ کیئر ٹیکر کا, اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دے. اور آج دن تک جو حالات ہیں سوائے ان کا پاکستان تحریک انصاف کی فنڈامنٹل رائٹ کو, ان کے لیڈرز کو, ان کے ورکرز کو, ان کی جو بنیادی حقوق ہیں ان کے چھیننے پہ, ان کے گھروں پہ مارنے پہ چھاپے, ان کے ورکرز کو پکڑنے کے علاوہ ان آلموسٹ 10 مہینے ہو گئے ہیں اس بی بی نے اور کوئی کام نہیں کیا.